मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कुन और अनोखा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वाक़या है एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का जिसकी शादी एक घोड़े से हो गई। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनके महल नुमा घर में बहुत सारी आसाइशें थीं। गर्ज दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। इनके इस गांव में और भी बहुत सारे महल थे। बस इनके पास एक चीज़ की कमी थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते। सेठ और सेठानी ने कोई ऐसा फ़कीर, कोई ऐसा दम दरूद नहीं छोड़ा था, मगर इनको कहीं भी औलाद होने की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत सारे गरीबों और मस्कीनों को खाना भी खिलाया, यतीम बच्चियों की शादियां भी करवाईं, मगर कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि वो दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे की उम्र को पहुँचने लगे। एक दिन सेठ अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी इतनी जायदाद है, दौलत है, इन सारी दौलत को आखिर कौन संभालेगा? इन सब का वारिस कौन होगा? इस परेशानी की वजह से ना तो उनको खाने पीने का कोई होश था, ना ही दिन रात ठीक से आराम कर पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह इनके दरवाजे पर कोई बुजुर्ग आए। एक दाई जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए हैं जो कह रहे हैं कि इस घर की मालकिन से ही मैं कुछ न कुछ लूँगा, दासियों के हाथ से कोई चीज़ नहीं लूँगा। दासी की ये बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावलों का भरकर दरवाजे पर आती है और वो चावल इस बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वो बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगते हैं। इनके चेहरे पर नूर ही नूर नज़र आ रहा था। उस अमीर औरत को देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम्हें क्या कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को आराम से हर कोई पढ़ सकता है। तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वो अमीर औरत अपनी परेशानी इस बुजुर्ग को बताती है कि हमारी औलाद नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है, हमारी इतनी ज़्यादा दौलत है मगर इसका कोई वारिस नहीं है। बस यही परेशानी मुझे दिन रात खाए जाती है। इतने सालों से यही गम अपने सीने में लिए फिर रही हूँ। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग इस सेठानी की बातें सुनकर गमज़दा हुए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे कि बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी औलाद वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वो सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा। उसके बाद वो मर जाएगा। इससे ज़्यादा बेटी मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। बस तुम ये समझो कि चंद साल का ही सही, औलाद का तुम्हें सुख ज़रूर मिलेगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी में रख दिए। कहने लगा कि इन चावलों की खीर पकाकर तुम दोनों मियाँ बीवी खाना और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, आखिर बेटा तो मिलेगा, कोई खुशी तो मिलेगी। इतने साल तो हमारे पास बेटा होगा। वैसे भी किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कितने साल जिएगा और कौन कब मरेगा, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। बस हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारी औलाद होगी। मैं 14 साल तक अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करूँगी और इसकी बहुत खिदमत करूँगी। और वैसे भी जो हमारे दिल की ख्वाहिश है कि आखिरकार इस दौलत को कौन संभालेगा, कौन वारिस बनेगा, आखिर ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उस दिन सेठानी ने अपना सारा काम काज जल्दी से ख़त्म किया, अपने शौहर के पास आई और आकर इसको सारा वाक़या सुनाया कि देखो, इस बुज़ुर्ग ने हमें ये चावल दिए हैं और कहा है कि हम दोनों इसकी खीर पकाकर खाएंगे तो हमारे पास एक बेटा पैदा होगा। तो वो सेठ कहने लगा कि आखिर हमने इतना कुछ किया है, इतनी हकीमों तबीबों की अद्वियात ली हैं, हमें इससे कोई फल नहीं मिला, आखिर इस खीर से हमें क्या मिलेगा? सेठानी कहने लगी कि जब इतना कुछ किया है तो ये भी करके देख लेते हैं, लगता है इसी से हमें कोई फल हासिल हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए।
اگر ہم نے اس بزرگ کی بات نہ مانی تو کیا پتا وہ ناراض ہو جائے، اور سیٹھ کو بھی اب تک کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مان گیا کہ کہیں میری بیوی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ پھر دوسرے ہی دن وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر سیٹھانی اٹھ کر کھیر بناتی ہے، وہ کھیر اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے اور پھر دونوں رات کو مل کر اسے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد سیٹھ کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ سیٹھ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو، وہ بزرگ تو واقعی سچ کہہ رہے تھے، انہی کی وجہ سے آج ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے، وہ ضرور کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ایسے ہی خوشی خوشی اس کے 9 مہینے گزرتے ہیں۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد سیٹھانی نے ایک بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ سیٹھانی نے اپنے بیٹے کا نام راجہ صاحب رکھا، جسے وہ پیار سے شہزاد کہتے تھے، اور 7 دن تک غریبوں مسکینوں میں کھانا تقسیم ہوتا رہا اور کئی دنوں تک اپنے سارے گاؤں والوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ پھر اس سیٹھ نے ایک بہت بڑے نجومی کو اپنے پاس بلایا، جو کہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتا تھا۔ اس نجوم نے ان کو بتایا کہ ان کے بیٹے کی عمر صرف 14 سال ہی ہے، اس کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر سیٹھانی کو اس فقیر بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ پہلے تو وہ دونوں بہت دکھی ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد کا سکھ تو دیا ہے، چاہے کچھ سال کے لیے ہی صحیح۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی پرورش بہت لاڈ پیار سے کرتے رہے۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ جب ان کا بیٹا 7 سال کا ہو جاتا ہے، سیٹھ اپنے بیٹے کو گھر پہ ہی دین کی تعلیم دلواتا ہے اور اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو گھر پہ ہی پورا کرتا ہے۔ اس کے اسکول کی پڑھائی، ہر چیز گھر میں پوری ہو رہی تھی۔ اس کو ایسے ہی ہر اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ان کا بیٹا 12 سال کا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شہزاد اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا جان، مجھے اپنی زمینوں کو دیکھنا ہے، آپ مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جاتے، گھر پر ہی رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے بیٹے کی عمر تو اب صرف 2 سال ہی بچی ہے، ان 2 سالوں میں چلو میرا بیٹا اپنی مرضی کی زندگی تو جیے گا۔ وہ باپ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا جہاں دل کرتا ہے چلے جاؤ۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرا دیں، کیونکہ جو 2 سال ہمارے بیٹے کی زندگی کے بچے ہیں وہ ان 2 سالوں میں خوشی کی زندگی گزار سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک بار اسی فقیر سے ایک بار بات کریں جو ہمیں 12 سال پہلے چاول دے کر گیا تھا۔ پھر وہ امیر شخص اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اس بزرگ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ اس کے نوکر رات دن ایک کر کے اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں۔ آخرکار وہ بزرگ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس بزرگ کو نوکر بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ اس امیر شخص کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو وہ امیر شخص کہنے لگا کہ بابا جی، میرے بیٹے کی زندگی کے 2 ہی سال باقی ہیں، ابھی وہ 12 سال کا ہے، لیکن ہمارا شہزاد بہت ہی نیک اور سمجھدار ہے اور میں اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کیسی لڑکی سے کروں؟ یہ سب سن کر اس بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کروائیں جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کی بہو نیک اور حافظ قرآن ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کرے گی، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ نیک ہوگی تو اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی تو شاید تمہارے بیٹے کے لیے بھلائی ہو جائے۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے کی شادی ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کر دی۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شہزاد، تم کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، مگر اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا۔ شہزاد دن میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا، مگر جب رات ہوتی تو آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے بستر پر واپس آ کر سو جاتا، اور شہزاد کی بیوی کو یوں پتہ ہی نہ ہوتا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اب شہزاد کی عمر 14 سال ہو گئی تھی اور اس کے پاس کچھ ہی دن بچے تھے۔ ایک دن رات کو شہزاد کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بستر خالی ہے اور اس کا شوہر کمرے میں نہیں ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور شہزاد کو پورے گھر میں تلاش کرتی ہے، مگر شہزاد گھر میں نہیں ملتا، اور وہ آ کر سو جاتی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ جب وہ صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہزاد اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔
पर वो अपने शोहर से कुछ नहीं पूछती कि तुम रात को कहाँ गए थे। फिर दूसरी रात भी वो ऐसा ही करता है। ना जाने रात को कहाँ चला जाता था। अब उसकी बीवी अपने शोहर की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा शोहर पता नहीं रात को किससे मिलने जाता है और कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी अपने शोहर से कुछ नहीं पूछती क्योंकि इसको डर होता है कि कहीं मेरा शोहर मुझसे नाराज़ ना हो जाए। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन उनके घर एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत आई। वो पहले भी कई मर्तबा उस घर में फूल बेचने आया करती थी। शहजाद की बीवी बड़ी ही खुशी से इस बूढ़ी औरत से फूल खरीदती है। जब शहजाद की बीवी बूढ़ी अम्मा से फूल खरीदने आती है तो अम्मा कहती है कि बेटी तुम क्यों उदास हो, कौन सा गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शहजाद की बीवी कहने लगी कि अम्मा क्या बताऊं, मेरा शोहर रात को ना जाने कहाँ चला जाता है और सुबह होते ही वो अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वो रात को मुझे छोड़कर किससे मिलने जाता है और कहाँ जाता है, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं। इस परेशानी के आलम में मैं हर वक्त गुमसुम सी रहती हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, आज रात तुम ना सोना बल्कि जागती रहना और देखना कि तुम्हारा शोहर कहाँ जाता है। तो लड़की कहने लगी कि अम्मा मुझे नींद आ गई तो क्या करूँगी। तो अम्मा कहने लगी कि तुम ऐसा करो कि अपने हाथ पर ज़ख़म लगा लो और फिर इस पर नमक छिड़क दो, तो फिर तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर जब रात होती है तो शहजाद की बीवी कुछ ऐसा ही करती है। अपनी उंगली पर छोटा सा ज़ख़म बनाकर इस पर नमक छिड़क देती है और रात भर जागती रहती है। लेकिन सुबह नमाज के वक्त इसका नींद से बुरा हाल हो रहा था तो वो जाकर अपनी उंगली को धोकर आती है और कहती है कि अभी तो वैसे भी रात गुजर गई है और मेरा शोहर कहीं भी नहीं गया। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। वो फजर की नमाज पढ़कर सो जाती है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उस वक़्त दिन के 10 बज रहे होते हैं और वो देखती है कि शहजाद उठ गया होता है और बाहर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। ये रात तो इसी तरह गुजर गई। शहजाद की बीवी को पता ही ना चला कि आखिर उसका शोहर कहाँ जाता है। शाम को वो बूढ़ी अम्मा फिर उनके घर फूल लेकर आती है और शहजाद की बीवी से पूछती है कि कुछ पता चला कि तुम्हारा शोहर कहाँ जाता है। तो वो कहने लगी कि नहीं अम्मा, रात को मैं पता ना लगा सकी कि वो कहाँ जाता है और फिर मैं फजर की नमाज के बाद सो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि वो गया है कि नहीं। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा आज फिर तुम इस जख्म को थोड़ा बड़ा कर लो और फिर इस पर नमक छिड़क दो, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हारा शोहर बाहर जाने लगे तो इसके सामने खड़ी होकर पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात को जख्म गहरा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जब आधी रात को इसका शोहर आराम से जाने लगा तो एकदम वो पलंग से नीचे उतरी और शोहर के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे रोक कर कहने लगी कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम हर रात किसी लड़की से मिलने जाते हो। तो शहजाद अपनी बीवी को बहुत समझाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन बीवी कहती है कि नहीं, हर हाल में मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो। तो आखिरकार शहजाद अपनी बीवी की ज़िद के आगे झुक गया। उस वक़्त शहजाद की उम्र 14 साल पूरे होने के करीब ही थी। शहजाद कुछ कच्चे चावल लाया और अपनी बीवी से कहने लगा कि अपनी दोनों मुट्ठियाँ इन चावलों से भर लो। फिर उसने ऐसा ही किया। शहजाद ने कहा कि पहले तुम दाएं हाथ वाले चावल मुझ पर फेंकना, मैं जो भी हूँ तुम्हें नज़र आ जाऊँगा। उसके बाद फिर तुम बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर डाल देना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाएं हाथ वाले चावल तुमने मेरे ऊपर नहीं फेंके तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की अब एकदम से दाएं हाथ वाले चावल अपने शोहर के ऊपर फेंक देती है तो वो एक सफ़ेद घोड़ा बन जाता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। लड़की ये देखकर घबरा जाती है और जो उसके शोहर ने कहा था कि बाएं हाथ वाले चावल फिर मेरे ऊपर डाल देना, वो इन चावलों को डालना भूल जाती है और वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। वो घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो इसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आता। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब मेरी
وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے بائیں ہاتھ والے چاول اس پر نہیں ڈالے اور وہ چلا گیا۔ لڑکی جا کر اپنے ساس سسر کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے غم میں بستر سے جا لگتے ہیں۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شہزاد کو بہت ڈھونڈا مگر شہزاد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن شہزاد کی بیوی اپنے ساس سسر سے کہنے لگی کہ آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی اور کیا چاہتے تھے، یہ بات سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور کافی سارے نوکر چاکر اپنی بہو کے ساتھ بھیج دیے۔ اب وہ لڑکی اپنا حلیہ بدل کر حجاب کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے علاقے سے تھوڑا دور جا کر جہاں لوگوں کو آنا جانا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے اور ایک لنگر خانہ کھول لیتی ہے جہاں پر وہ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا سکے۔ وہ لڑکی آنے جانے والے لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو مفت کو کھانا کھلایا جائے گا مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے ایک نئی یا عجیب سی بات بتاؤ گے۔ اس کے بعد لوگ ہر روز کھانا کھانے آتے اور کوئی نئی یا عجیب بات سنا کر چلے جاتے، لیکن اس لڑکی کو اپنے مطلب کی بات سننے کو ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک بوڑھی اماں رہا کرتی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا کوئی نہیں تھا، وہ کبھی سبزیاں یا پھول بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت پھول توڑنے کے لیے جاتی ہے اور پھول توڑتے توڑتے اسے شام ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس بوڑھی اماں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اندھیرے میں تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے ایک گائے نظر آتی ہے جس کے گلے میں ایک گھنٹی بندھی ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں سوچتی ہے کہ میں اس گائے کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں تو گاؤں میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ گائے چلتی چلتی کئی میدان پار کر لیتی ہے۔ وہ اماں بھی اس گائے کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ آخرکار ایک غار آتی ہے اور گائے اس غار میں چلی جاتی ہے اور وہ بوڑھی اماں بھی اس غار میں چلی جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت جب اس غار میں آئی تو غار میں کچھ روشنی تھی۔ وہ دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ آخر میں یہ کہاں آ گئی ہوں۔ وہ اماں ایک کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ گائے وہیں پر کھڑی تھی۔ اتنے میں وہاں ایک سفید گھوڑا آیا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ وہ گھوڑا ایک دم سے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر اس لڑکے نے اپنے لیے کھانا بنایا اور کھانا لے کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہاں ایک کوا آیا اور لڑکے نے کوے سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ وہ کوا بولا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جدائی میں بیمار ہو گئے ہیں اور بستر سے لگ گئے ہیں۔ وہ لڑکا بولا کہ میرے ماں باپ کا کاروبار اور زمینیں وغیرہ کون سنبھال رہا ہے؟ کوا بولا آپ کے والد کا ایک وفادار نوکر ہے، وہی سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ تو پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے؟ کوا بولا کہ آپ کی حافظ قرآن بیوی نے شہر میں ایک لنگر خانہ کھولا ہوا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ ساری معلومات لے کر لڑکا سو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہی تھی اور بہت حیران تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ رات بھر وہ بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھی رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا گائے کا دودھ نکال کر گائے کو چلنے کے لیے غار سے باہر نکال دیا اور خود گھوڑے کی شکل اختیار کر کے وہ بھی غار سے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ بوڑھی عورت بھی غار سے باہر نکل کر گھر کو روانہ ہو گئی۔ راستہ بہت لمبا تھا تو چلتے چلتے اس بوڑھی کو بہت بھوک لگ گئی تو دیکھا کہ راستے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ وہ کھانا کھانے چلی گئی تو حافظ قرآن لڑکی بولی کیا آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو بوڑھی اماں بولی ہاں بیٹی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، رات سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ بولی لیکن کھانا کھانے کے بدلے آپ کو مجھے کوئی نئی یا عجیب بات بتانی ہوگی۔ بڑھیا نے سوچا کہ رات والی بات سے عجیب اور کیا بات ہوگی۔ اس نے لڑکی کو ساری رات والی کہانی سنائی تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ جو گھوڑا بنا تھا وہ میرا شوہر ہی ہے۔ اس لڑکی نے اماں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور کہا کہ آپ مجھے اس غار تک لے جائیں۔ بوڑھی کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، تم وہاں پر نہ جانا، وہ بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ وہاں جانا میرا بہت ضروری ہے، آپ مجھے وہاں لے چلیے۔ وہ بوڑھی عورت مان گئی اور جب رات ہوئی تو وہ بوڑھی عورت لڑکی کو غار میں لے آئی اور دونوں چھپ کر بیٹھ گئیں۔ پھر وہاں پر ایک گائے آئی اور گھوڑا آیا اور اسی طرح پھر گھوڑا لڑکے کی شکل اختیار کر گیا اور وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ اس لڑکی کا شوہر تھا۔ لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا، پھر کھانا بنایا
اس کے بعد اس کے پاس وہی کوا آیا تو لڑکے نے کوے سے پوچھا کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ تو کوا بولا آپ کے والدین ابھی بھی بیمار ہیں۔ لڑکے نے جب بیوی کا پوچھا تو ایک دم لڑکی نکل کر اپنے شوہر کے سامنے آ گئی اور شوہر سے معافی مانگنے لگی اور رونے لگی۔ لڑکے نے جب بیوی کو روتے دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی بیوی کو چپ کروا کر کہنے لگا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا اور وہ کام بھی تم اکیلے ہی کرو گی۔ اگر وہ کام تم کر لو گی تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لڑکی بولی میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکا بولا کہ اس غار سے جب تم باہر نکلو گی تو دائیں طرف چلے جانا، اس کے بعد ایک گھنا جنگل آئے گا اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 جنگل تمہیں پار کرنے ہوں گے۔ 7ویں جنگل میں ایک پرانی جھونپڑی تمہیں نظر آئے گی۔ اس جھونپڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ اس بزرگ کے پاس ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے اور تم نے اس گھوڑے کے بال اتار کر لانے ہیں اور یہ سب تمہیں ظہر کی نماز سے پہلے کرنا ہوگا۔ رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لڑکی بوڑھی عورت سے کہتی ہے کہ اب آپ اپنے گھر چلی جائیں اور آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ لڑکی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ جب پہلے جنگل میں پہنچتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ خطرناک جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ آیتیں پڑھتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح دوسرا جنگل آ جاتا ہے۔ وہاں پر بھی درندے اور جانور ہوتے ہیں، مگر وہ حافظ قرآن لڑکی نیک ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ 7ویں جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی ہوتی ہے۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک کالے رنگ کا گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بزرگ نے لڑکی کو دیکھ کر بولا کہ بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ لڑکی نے سارا واقعہ اس اللہ والے کو بتایا۔ بزرگ یہ سب سن کر تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگے کہ بیٹی تمہارے شوہر کے اوپر کسی نے شیطانی عمل کیا ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کے بال اور جنگلی گھوڑے کے بال ملا کر تمہارے شوہر کے اوپر کالا جادو کیا ہے، اور جس نے جادو کیا تھا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو وہ بولی کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بزرگ بولا جاؤ باہر کالے رنگ کا گھوڑا کھڑا ہے، اس کے بال اتار کر لاؤ، میں ان کے اوپر کچھ پڑھ دوں گا اور وہ بال تم اپنے شوہر کے اوپر لگا دینا جب وہ گھوڑا بنا ہوا ہوگا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا، کالے گھوڑے سے بال اتارے اور اللہ والے کو لا کر دیے۔ اس اللہ والے نے ان بالوں کے اوپر کچھ پڑھ دیا اور وہ لڑکی بالوں کو لے کر غار میں آ گئی۔ یہاں پر اس کا شوہر گھوڑا بنے ہوا تھا۔ لڑکی نے وہ کالے گھوڑے کے بال اس سفید گھوڑے کے اوپر لگا دیے۔ ایک دم وہ گھوڑا اس کا شوہر بن گیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے انسان بن گیا تھا۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کے پیروں میں جنگل سے کانٹے چبھنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری جیسی نیک عورت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ بیمار پڑے تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر اس کے ماں باپ ٹھیک ہونے لگے۔ پھر وہ چاروں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، عبادت گزار ہو تو پھر اس کا شوہر جیسا بھی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو یا گناہ گار ہو، لیکن نیک بیوی اسے ٹھیک کر سکتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔